إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و ایکتائی، خلوت و جلوت اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار اور بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ جاری کیا، ہزاروں کتابیں نازل کی تاکہ انسان اللہ رب العالمین کے راستوں کی طرف لوٹ آئے، انسان صراط مستقیم اختیار کر لے۔ عزیز طلبہ، مجھے اس بات کا مکلف کیا گیا کہ میں چند اسلامی آداب آپ کو بتلاؤں، چند اسلامی آداب کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ عزیز طلبہ، آپ اس امت کے معمار ہو، مستقبل کے روشن چراغ ہو، آپ ایک مسلمان گھر سے پیدا ہوئے ہو، آپ کو چند آداب و اخلاق کا خیال رکھنا چاہیے۔ عزیز بچوں، جہاں آپ کو بہت سارے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، وہیں کھانے پینے کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جب آپ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں تو ایسی صورت میں کھانے سے قبل اللہ رب العالمین کا نام لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل ما یلیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے غلام، تم کھانا جب کھاؤ تو داہنے ہاتھ سے کھاؤ،
اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو ایسی صورت میں سامنے سے کھاؤ۔ جو بچے اللہ رب العالمین کا نام لیے بغیر کھانا کھاتے ہیں، جو بچے بسم اللہ کہے بغیر کھانا کھاتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے ان کے کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا، ان کے کھانے سے برکت چلی جاتی۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے جب ناشتہ کریں، کھانا کھائیں یا کوئی بھی چیز خرید کر کے کھائیں، تو ایسی صورت میں اس بات کا خیال رہے کہ آپ بسم اللہ کہہ لیں۔ اگر بسم اللہ نہیں کہتے ہیں تو ایسی صورت میں شیطان آپ کے کھانے میں شامل ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کھانے سے برکت اٹھا لے گا، اس کھانے کے اندر طاقت نہیں رکھے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تم جب بھی کھانا کھاؤ تو داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ شخص تکبر سے کہنے لگا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، گھمنڈ سے کہنے لگا میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے، اللہ کرے تجھے استطاعت حاصل نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب تک وہ شخص زندہ رہا کبھی بھی اپنا داہنا ہاتھ اٹھا نہیں سکا، کبھی بھی نہیں۔ کوشش کرتا تھا کہ وہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھا لے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے داہنے ہاتھ سے طاقت چھین لی تھی، اور جب تک وہ شخص زندہ رہا کبھی بھی داہنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا۔ عزیز طلبہ، اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کھانے میں کھانے کے آداب کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے طلبہ کو چاہیے کہ وہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ صفائی کی دو قسم ہے، ایک مادی صفائی ہوتی ہے، ایک معنوی صفائی ہوتی۔ مادی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لباس پاک ہوں، آپ کے کپڑے گندے نہ ہوں، آپ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کے اندر گندگی نہ لگی ہو، بالکل صاف ستھرا کپڑے پہنے ہوں، اسے مادی صفائی بولتے۔ آپ کا جسم مکمل طور سے صاف ہونا چاہیے، روزانہ غسل کر کے اسکول آئیں۔ اگر آپ روزانہ غسل کر کے اسکول آتے ہیں، اپنے کپڑوں کی صفائی رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ جان لیں کہ آپ مادی صفائی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صفائی معنوی صفائی ہوتی۔ معنوی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل پاک ہونا چاہیے، آپ کے دل کے اندر گندگی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے دل کے اندر حسد، کینہ، کپٹ، ایک دوسرے سے دشمنی کے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر آپ اس قسم کے جذبات رکھتے ہیں تو یاد رکھیں میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیز طلبہ، آپ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے۔ لیکن اگر آپ صفائی ستھرائی کا خاص خیال نہیں رکھتے، آپ صفائی ستھرائی پر دھیان نہیں دیتے، تو یاد رکھیں گندگی کے سبب آپ بیمار ہو سکتے ہیں، اور جب آپ بیمار ہوں گے تو ایسی صورت میں آپ کی پڑھائی کا نقصان ہوگا، آپ کے والدین کا نقصان ہوگا۔ جب آپ بیمار ہوں گے تو آپ کے والدین کے پیسے آپ پر خرچ ہوں گے۔ اس لیے چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، کبھی بھی گندا نہ رہیں، کبھی بھی گندے لباس نہ پہنیں، ہمیشہ صاف لباس پہنیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو چاہیے کہ وہ اچھے دوست بنائیں، برے دوستوں سے دور رہیں۔
کبھی بھی برے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کمثل المسک ونافخ الکیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے دوست اور برے دوست کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایک اچھا دوست اگر کسی سے دوستی کرتا ہے، کسی اچھے انسان سے دوستی کرتا ہے، تو اس کی مثال عطر فروش کی طرح سے ہے۔ اگر کوئی انسان عطر فروش کے پاس جاتا ہے، عطر خریدنے کے واسطے جاتا ہے، جب وہ اس کے دکان پر جائے گا تو ایسی صورت میں وہ خوشبو پائے گا۔ ہو سکتا ہے دکاندار اسے خوشبو لگانے کو بھی دے دے۔ اسی طرح سے جب کوئی صالح بچہ، کوئی دوست یا کوئی بچہ کسی اچھے بچے کے پاس جاتا ہے تو ہمیشہ اس بچے کو اچھے بچے سے خیر ملے گا۔ لیکن اگر وہ برے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح سے ہے۔ ایک بھٹی پر اگر آپ جائیں گے، بھٹی کے پاس جانے کی وجہ سے آپ وہاں صرف کھڑے ہو جائیں میرے بھائی اور دوستو، تو ایسی صورت میں ہو سکتا کہ بھٹی کی چنگاری آپ کے کپڑوں پر پہنچ جائے، بھٹی کی چنگاری آپ کے کپڑوں کو لگ جائے اور بھٹی کی چنگاری آپ کے کپڑوں کو جلا دے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بھٹی کی چنگاری آپ کے کپڑوں کو نہ جلائے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا گرد و غبار آپ پر آ جائے۔ یہی مثال برے بچوں کی ہے۔ اگر آپ برے بچوں کو دوست بنائیں گے، برے بچوں کے ساتھ رہیں گے، تو ہو سکتا ان کے اندر جو برائیاں ہیں، ان کے اندر جو کمیاں ہیں، ان کے اندر جو خباثتیں ہیں، ان کے اندر جو گندگیاں ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے اندر بھی کنورٹ ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی اس کے دل دادا ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی گندا رہنے کی عادت پڑ جائے۔ اس لیے چاہیے کہ برے بچوں سے بچیں، ہمیشہ اچھے بچوں کو دوست بنائیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو چاہیے جب وہ مسجد کے اندر آئیں تو مسجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر آتے ہی آپ شور و غوغا کرنے لگیں، مسجد کے اندر آتے ہی آپ تماشا کرنے لگیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی پکارا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کیا جاتا ہے، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آپ بچے ہو، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو، مسجد کے اندر آؤ تو اللہ سے سوال کرو، اللہ سے اپنی کامیابی کے تعلق سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ اگر آپ کو سبق یاد نہیں ہو رہا ہے تو اللہ سے کہو اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، اللہ میں پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتا۔ اللہ کے سامنے اپنی کمیوں کو رکھو، اللہ رب العالمین آپ کے حافظے کو مضبوط کر دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے دماغ کے اندر اتنی قوت عطا کر دے گا کہ آپ اپنا سبق یاد کر لیں گے۔ عزیز بچوں، سب کچھ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین ہی آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ رب العالمین ہی آپ کی خواہشوں کو پورا کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب مسجد کے اندر آئیں تو صرف اللہ ہی کو پکاریں، ایک دوسرے ساتھی سے بات ہرگز نہ کریں۔ اسی طریقے سے بچوں کے لیے ایک ادب یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت نماز کی پابندی کریں۔ جب وہ گھروں کے اندر جائیں تب بھی نماز پڑھیں، اسکول کے اندر ہوں تب بھی نماز پڑھیں، کیونکہ نماز یہ شریعت اسلامیہ کا دوسرا رکن ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے مسجد کو آنے کی، سب کچھ اللہ نے ان کو دماغ دیا ہے، اچھے انسان ہیں، لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، کوئی عذر نہیں ہوتا، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشغولیت نہیں، پھر بھی وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا انسان کافر ہے۔ اس لیے عزیز بچوں، کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنا۔ اگر کبھی کھیل کے اندر مشغول ہو گئے،
جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، پھر بھی نماز پڑھنا، نماز ہرگز نہیں چھوڑنا، اور بچپن کے اندر نماز پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے۔ اگر آج آپ کو عادت پڑ گئی نماز پڑھنے کی، نماز میں آپ کو مزہ ملنے لگا، روحانیت حاصل ہونے لگی، تب بڑے ہو کر بھی آپ نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر آج ہی سے آپ سستی کریں گے، آج ہی سے آپ کاہلی کریں گے، تو ایسی صورت میں جب بڑے ہوں گے تو اور زیادہ کاہلی کریں گے، اور زیادہ سستی کریں گے۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے اپنے آپ کو، آپ اپنے لیے یہ عادت بنا لیں کہ ہمہ وقت آپ نماز پڑھیں، ہمیشہ نماز پڑھیں، جب بھی اذان ہو مسجد کے اندر آ جائیں، یا پھر اگر رات فجر یا عشاء کی نماز میں آپ مسجد کو نہیں آ سکتے تو ایسی صورت میں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، لیکن نماز ہر حال میں پڑھیں۔ اسی طریقے سے بچوں کے لیے ایک ادب یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، محنت سے تعلیم حاصل کریں۔ آپ جس عمر کے اندر ہیں اسی عمر میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع کریں گے، برباد کریں گے، اللہ نے جو آپ کو وقت دیا ہے، والدین نے جو آپ کو وقت دیا ہے، آپ کے ماں باپ جو مدرسوں کے اندر بھیجتے ہیں، اسکولوں کے اندر بھیجتے ہیں، کس لیے بھیجتے ہیں؟ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ آپ مدرسوں میں آ کر اپنے مستقبل کو سنوارو، اپنی فیوچر پلاننگ کرو، بہتر بننے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر آپ مدرسوں میں آ کر کے وقت گزاری کریں گے، پڑھیں گے لکھیں گے نہیں، تو یاد رکھیں جب آپ بڑے ہوں گے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج آپ کے والدین آپ پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ سے آپ کے والدین ہی پیسوں کا مطالبہ کریں گے، آپ کے والدین ہی آپ سے سوال کریں گے، گرچہ آپ اپنے والدین کے بہت ہی محبوب بیٹے کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ اپنے والدین کو کما کر نہیں دو گے تو آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو جائیں گے، اور ناراض ہی نہیں آپ کو اپنے گھروں سے بھی نکال دیں گے۔ اس لیے عزیز بچوں، ابھی وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جانو، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کامیاب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور ادب جو سب سے اہم ادب ہے وہ یہ کہ طلبہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی کوشش کریں، توحیدی کلمات یاد کریں، ہمہ وقت جب بھی فرصت ملے انہیں چاہیے اپنی زبان سے توحیدی کلمات ادا کریں۔ توحیدی کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات ایسے کلمات ہیں کہ یہ کلمات آپ کی دنیا سنوار دیں گے اور آپ کی آخرت سنوار دیں گے۔ اس لیے عزیز طلبہ کو چاہیے کہ وہ توحیدی کلمات کو رٹیں، توحیدی کلمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ توحیدی کلمات سمجھیں گے تبھی اللہ رب العالمین کو سمجھ پائیں گے، اور اگر توحیدی کلمات نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیں آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام کے اندر توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس کو پڑھ کر ایک غیر مسلمان ہوتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جسے قرآن کے اندر کلمۃ التقوی کہا گیا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جسے قروۃ الوثقی کہا گیا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جسے کلمہ توحید کہا گیا ہے۔ یاد رکھو عزیز طلبہ اور سامعین کرام، اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اپنی زبان سے پڑھتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا، تو ایسی صورت میں لا الہ الا اللہ ذرا بھی کارگر نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین، جو مکہ کے منافقین تھے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ مکہ کے جو منافقین تھے وہ بھی صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ مکہ کے جو منافقین تھے وہ بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔
لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ کیوں؟ جبکہ منافقین نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، ساری نیکیاں کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کیونکہ یہ منافقین صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، یہ منافقین صرف دکھاوے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا، اگر کوئی مسلمان اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کرتا، صرف اپنی زبان سے کہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسلمان، یاد رکھے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی بھی مثال منافقوں کی طرح سے ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے ہیں، یاد رکھو میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کوئی انسان ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں۔ بہت ساری روایتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان لا الہ الا اللہ کو دل سے قبول نہیں کرتا، محمد رسول اللہ کو دل سے قبول نہیں کرتا، تو ایسا انسان گمراہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار خلوص دل کے ساتھ کرے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ساروں کا انکار کرے۔ اور اس کے علاوہ کتب ستہ کے اندر بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایسا انسان گمراہ ہے۔ آئیے ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ اس کے اندر دو شق ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کے اندر دو جز ہیں۔ پہلا جز لا الہ، دوسرا الا اللہ۔ لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں، جبریل علیہ السلام معبود نہیں، اولیاء کرام معبود نہیں، علماء کرام معبود نہیں، صلحاء و صالحین معبود نہیں، کوئی بھی معبود نہیں، الا اللہ، مگر اللہ رب العالمین۔ یعنی اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ پہلے میں نفی، دوسرے میں اثبات۔ لا الہ الا اللہ الہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات سے الوہیت کی نفی کر دی، اور الا اللہ کہہ کے الوہیت کے اثبات اللہ رب العالمین کے لیے کر دیا۔ اگر کوئی انسان، میرے بھائی اور دوستو، آج حالات بہت برے ہیں، بعض اولیاء اللہ کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے لوگوں کے درمیان کہ بعض اولیاء کو اللہ رب العالمین نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف آئیں، ان سے فریاد کریں، ان سے پناہ مانگیں، ان سے امیدیں وابستہ کریں۔ بعض لوگ ایسا تصور کرتے ہیں، یہ تصور باطل ہے، باطل، بلکہ یہ تصور گمراہ کن ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے جنگ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قتل کرنے کا حکم دیا، جن کے مال کو لوٹنے کا حکم دیا، جن کے بچوں کو غلام بنانے کا حکم دیا، جن کی عورتوں کو لونڈیاں بنانے کا حکم دیا، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کو مانتے تھے۔ اس کی وضاحت قرآن کرتا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے، قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، ان سے پوچھئے، یعنی کن سے پوچھئے؟ کفار مکہ سے پوچھئے، کافروں سے پوچھئے، ان لوگوں سے پوچھئے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا؟ تمہارے آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا؟ بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا؟ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ آپ کسی بھی کافر سے جا کر کے پوچھیں، قرآن کہہ رہا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ فوراً کہہ دیں گے اللہ رب العالمین۔ آپ کسی غیر مسلم کے پاس جائیں، ان سے سوال کریں
کہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا؟ وہ کہے گا بھگوان، بھگوان ہی اللہ ہے، یعنی اللہ کو لفظ بھگوان کے ذریعے بیان کریں گے۔ ان سے پوچھئے زمین سے سبزہ کون اگاتا؟ وہ کہیں گے اللہ۔ جس طرح سے آپ کہتے ہیں اللہ، اسی طرح سے وہ بھی کہیں گے اللہ، لیکن اللہ نے آپ کو مسلمان کہا اور انہیں کافر کہا، کیوں؟ ان سے اگر پوچھیں گے آپ کہ بارش کون نازل کرتا، وہ بھی کہیں گے اللہ۔ آپ سے پوچھا جائے گا بارش کون نازل کرتا، آپ بھی کہیں گے اللہ۔ دونوں کا جواب ایک ہی ہے، اللہ آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، انہیں کافر کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، الوہیت کسے کہتے ہیں؟ الوہیت کہتے ہیں کہ اگر پکارا جائے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو پکارا جائے، مانگا جائے تو صرف اللہ کی ذات سے مانگا جائے، سجدہ کیا جائے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کا سجدہ کیا جائے۔ لیکن غیر مسلم کیا کرتے؟ ساری چیزوں میں اللہ اللہ کرتے، بھگوان بھگوان کرتے، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں، جب عبادت کی بات آتی ہے تو پنڈتوں کے سامنے جھکتے ہیں، جب عبادت کی بات آتی ہے تو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ کافر قرار دیے گئے۔ مشرکین مکہ بھی ہمہ وقت اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے، بعض محرمات سے اجتناب کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، نیکیاں ان کے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی تھیں، لیکن وہ کافر قرار دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کافر قرار دیے گئے کہ وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، لا الہ الا اللہ کا اگر آپ نے اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ کو آپ نے قبول کر لیا، تو ایسی صورت میں آپ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو کاٹ دیا جائے، آپ کو آگ کے انگارے میں پھینک دیا جائے، پھر بھی آپ غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، نماز میں کوتاہی ہوئی، نماز میں کوتاہی، زکوٰۃ میں کوتاہی، حج میں کوتاہی، صدقہ و خیرات میں کوتاہی، نوافل اور سنت مؤکدہ کی ادائیگی میں کوتاہی، یا پھر فرائض کی کوتاہی، اگر اس میں کوتاہی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کوتاہی کا سزا دے کر آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، اگر اللہ رب العالمین کی عبادت میں آپ نے کسی کو شریک ٹھہرایا، آپ نے کلمہ توحید کے اندر کسی کو شریک مانا، تو ایسی صورت میں آپ اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے کبھی شرک کا صدور نہیں ہوا، شرک تو چھوڑ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی گناہ صادر نہیں ہوا، کبھی اللہ کے نبی نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کے دلوں کو دھویا جاتا تھا، پاک کیا جاتا تھا، تاکہ کوئی غلط فکر ان کے دل کے اندر نہ آئے۔ اس نبی سے جب اللہ رب العالمین توحید کے سلسلے میں مخاطب ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ جیسی شخصیت سے بھی شرک کا صدور ہوتا ہے تو آپ کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ سے بھی شرک کا، آپ کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی توحید میں آپ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائی اور دوستو ذرا غور کریں۔ ہم کسی بھی پوزیشن میں رہیں، کسی بھی کنڈیشن میں رہیں، میرے بھائی اور دوستو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی بھی نہیں۔ اس دنیا کے اندر جب تک جینا، اللہ کی توحید کی حفاظت کرنا،
مرنا اللہ کے توحید کو ساتھ لے کر مرنا. کبھی بھی اگر آپ نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستوں, آخرت کے اندر آپ کا رزلٹ بہتر ہوگا اور آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید پرست بنائے. یا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے بچا. یا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نمازی بنا. یا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو مصائب و مشکلات سے بچا. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.